ہزاروں میں ہو جائے گا. ہاں تو لازماً جہاں معصوموں کی عزت کا سوال ہو، وہاں جھوٹے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں، وہاں شریعت چل ہی نہیں سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب شریعت نافذ ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ اخلاق کی اصلاح فرما چکے تھے اور معاشرہ بدیوں سے اکثر حد تک پاک ہو چکا تھا. وہاں جھوٹ بولنا ایک عجوبہ تھا اور سچ ایک عام حالت تھی. ایسی صورت میں بھی گواہوں پر پابندیاں ہیں. یہاں تک پابندیاں ہیں کہ اگر کوئی 4 گواہوں میں سے ایک کے متعلق ثابت ہو کہ یہ کسی کونے میں بیٹھا بازار میں پیشاب کر رہا تھا، تو فقہ کی روح سے ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اور بتائیں صبح سرحد میں شریعت کیسے نازل ہوگی؟ وہاں تو گلی گلی آپ کو پیشاب کرتے اور منہ میں نالے پکڑے ہوئے صفائی کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے. حقیقت کو دیکھا کریں. میں فرضی طور پر شریعت کہنا کافی نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھے ہوئے ایسے لوگ، دانتوں میں نالا دبایا ہوا اور ہاتھ اندر، اور اتنا گندا منظر کہ الٹی آتی تھی دیکھ کے. اور جتنی دیر تک کوئی ہاتھ اندر رکھے اتنا بڑا مولوی. اور اسلام کی روح سے ایسی گواہی جائز ہی نہیں ہے. اور فرمائیے سوال. ایک سوال ہے مائدہ خالد کا، یہ بھی نیو جرسی کی ہیں، اکرم خالد صاحب کی صاحبزادی ہیں. کہتی ہیں کیا منشیات کا کاروبار اسمگلنگ کرنے والے کا سر قلم کرنا جائز ہے؟ سر قلم کرنا جو ہے یہ صرف قتل کے نتیجے میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ فساد اور فتنے کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ حکومتوں کا کام ہے. اگر وہ یہ دیکھیں کہ منشیات یا اسمگلنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ قتل ہو رہا ہے، تو تمام ملک کے نمائندوں کی حکومت قانونی طور پر قانون سازی کے مختار ہے. وہ قانون سازی کر سکتی ہے کہ یہ جرائم اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کا سر قلم ہونا چاہیے. ایک مظہور الحق خان صاحب بیلاروس سے یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر آتا ہے کہ بائبل میں بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ذکر صرف پرانے ٹیسٹمنٹ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں نہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. احمد نام، جس میں احمد لکھا جاتا ہے، یہ پرانی بائبل جو مستند بائبل دستیاب ہوئی ہے سیریا سے، اس کے اندر موجود ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احمد نام کی پیشگوئی تھی کہ میرے بعد احمد آئے گا. اس کا تلفظ بگاڑ کر اب عیسائی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نام ہے. احمد عام لفظ نہیں بلکہ نام ہے. بہرحال اس میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے. چنانچہ اس حکایت کے رنگ میں حضرت مسیح باتیں کیا کرتے تھے. اس حکایت میں جس کو انگور کے تاکستان کی حکایت کہتے ہیں، تاکستان کی حکایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیشگوئی فرما رہے ہیں کہ ایک باغ تھا جو مالک نے نوکروں کے سپرد کیا. اس کو نوکر اجاڑتے رہے اور اس کا پھل کھا جاتے تھے، اس کا کچھ نہ دیا. تب مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کے بیٹے سے بھی لوگوں نے یہی سلوک کیا. تب وہ مالک خود آیا اور اس نے سب مجرموں کو سزائیں دیں. اب بتائیں حضرت عیسیٰ کو اس میں کہاں فٹ کریں گے؟ اگر وہ بیٹا ہے
اور ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا تھا، تو وہ تو آ کے گزر بھی گئے. اب آنے والا مالک ہے جو مالک کے نام پر آئے گا. اور قرآن کریم نے اسی طرح رسول اللہ کا تعارف فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر آئے تھے، ان معنوں میں کہ کامل طور پر اللہ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر دی تھی. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد، جب تو نے مٹھی بھر کنکر پھینکے یا تیر چلایا تو یہ جو تو نے پھینکے وہ تو نہیں تھا بلکہ اللہ تھا. اب بتائیں، اگر کوئی ذرا بھی مشرکانہ خیالات رکھے تو اس آیت کا کیا ترجمہ کرے گا؟ پھر فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد، جو تو بیعت لے رہا تھا، جن ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان ہاتھوں کے اوپر تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا قرآن کی روح سے اللہ کا آنا ہے، اور یہی پیشگوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء کی مثال تو سمجھو کہ نوکروں کی طرح تھی، مگر پھر خدا کا بیٹا آیا، یعنی اپنے آپ کو بیٹا قرار دیا. اور جب بیٹے کی بات بھی نہ مانی گئی تو پھر وہ شہنشاہ آیا، یعنی آسمان سے خدا اترا اور پھر ان سب کو سزائیں دیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو سزائیں دینے کا مجاز بنا رہی تھی. بس اس پہلو سے حضرت عیسیٰ کے متعلق کی پیشگوئی بڑی واضح طور پر قرآن کریم میں بائبل میں موجود ہے، جو قرآن پر پوری اترتی ہے. قرآن پر بھی اترتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی، دونوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں. اگلا سوال ختم ہے. اور میں نے کہا یہ فیکس آپ نے بند کرنی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تو چلتا رہے گا صرف، ہاں، اور فیکس ہی خراب کر دیں. کیا؟ نہیں، فیکس خراب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں فیکس ہی تو ہے جو ٹھیک رہ گئی ہے، صرف بڑی فیکسیں آتی ہیں وہاں سے. اس لیے آپ کی بات غلط ہے کہ پاکستان میں فیکسیں خراب ہو رہی ہیں. ہاں کر سکتے ہوں گے مگر آج نہیں کر رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مرنے کے بعد افسوس کے لیے جائیں تو فاتحہ پڑھنا سنت رسول نہیں ہے، تو کیا قبرستان جا کر قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ قبر پر دعا کرنا جائز ہے، چاہے فاتحہ پڑھیں یا کچھ اور پڑھیں. یہ لفظ فاتحہ خوانی یہ ایک مسئلہ جاری ہو گیا، رواج بن گیا ہے. مگر ضروری نہیں کہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، مگر اگر فاتحہ دعا کی خاطر پڑھی جائے تو سب سے اچھی دعا یہ ہے دعا پڑھیں، یعنی فاتحہ کو دعا کا رنگ دے کر پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے. مردوں کو اسلامی روایت کے مطابق زمین میں دفن کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ایک مردے کا اعزاز بھی ہے. کسی مردے کو جلا دیا جائے تو یہ ایک مکروہ چیز ہے، مگر دفن کیا جائے تو یہ ایک عزت کا مقام ہے. اسی لیے قرآن کریم صرف مردے کے تدفین کا اپنے طور پر حکم نہیں دیتا، بلکہ آدم کے زمانے سے اس رسم کو جاری بتاتا ہے. جیسا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو جب قتل کیا تو قرآن کریم کی روح سے وہ لاش چھوڑ کر جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرے ہوئے کوے کے اوپر کوے کو اترتے دکھایا، جس نے اپنے پنجوں سے زمین کھود کے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، اور اس کو بتایا کہ دیکھو، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک کوا بھی مجھ سے بہتر ہے، یہ تو اپنے بھائی کو دفن کر رہا ہے مگر میں اس کے بغیر چھوڑ رہا ہوں. تو اس نے پھر مقتول بھائی کو دفن کیا. یہ سنت قرآن کریم میں مذکور نہ ہوتی اگر قرآن کریم اس کو احترام کی نظر سے نہ دیکھتا یا مسلمانوں میں
رائج نہ کرنا چاہتا. بس بنی اسرائیل میں اور اس سے پہلے انبیاء کی جو بھی تاریخ محفوظ ہے